الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائی مولانا محمود صاحب نے بہت زبردست باتیں فرمائی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. سے پہلے بھی خطیب صاحب بیان فرما رہے تھے، ماشاء اللہ آپ حضرات نے دونوں کی باتیں سنی. دیگر علماء بھی موجود ہیں، بڑے مولانا صاحب بھی موجود ہیں. مجھے تو شرم آ رہی ہے حضرت کے سامنے اوپر بیٹھا ہوا ہوں، برا بھی لگ رہا ہے، لیکن مجبوری ہے کہ آپ سب حضرات کو دیکھنا ہے. علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے میں حضرات کے سامنے بیٹھوں. آپ حضرات کی محبت ہے، میں یہ کہہ رہے تھے میرا شکریہ ادا کریں. میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا ہے مسجد میں بیٹھنے کے لیے. مصروف زندگی ہے، زمانہ مصروف ہے، لوگ دین کی باتیں سننے کے لیے وقت نہیں نکالتے. آپ حضرات جو وقت نکال کر آئے ہو، یقین کرنا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آپ ترسیں گے کہ لوگ جمع ہو کے دین کی بات سنیں. دعائیں دیں آپ یہ تبلیغی جماعت کو اور ہمارے علماء کو کہ لوگوں کو جمع کر کے اللہ کے دین کی باتیں سناتے ہیں، اللہ کی باتیں سناتے ہیں، رسول اللہ کی باتیں سناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ آپ لوگوں کا ہے کہ آپ لوگ اس کے سننے کا جذبہ رکھتے ہیں. ورنہ کرونا کے ذریعے سے اور بہت سی سازشوں کے ذریعے سے ہماری مسجدوں کو ویران کیا گیا، ہمارے اجتماعات کے دروازے بند کیے گئے، ہماری مسجدوں کو لاک کر دیا گیا اور طرح طرح کے معاملات کیے گئے. لیکن قربان جو پاکستان کی عوام کے اوپر، آپ لوگوں کے اوپر، کہ آپ لوگوں نے ایسا جذبہ دکھایا کہ مسجد عوام الناس لوگوں سے بھری ہوئی ہیں اور اس میں علماء کی محنت بھی ہے، سب کی اجتماعی محنت ہے. جب ٹیم جیتتی ہے تو سب کی محنت سے جیتتی ہے، اور جب ٹیم ہارتی ہے تو سب کی کوتاہی سے ہارتی ہے. ایسے ہی اگر آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو ان کے دم سے ہیں، اور یہ لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کے دم سے ہیں. رفیق کے طریق لگ رہے ہیں تو اس سے رفاقت ملتی ہے. تو پہلے تو میں ان کا ایک بےحد مشہور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھے یہاں بٹھایا. دوسرا آپ حضرات سے گزارش کرنی ہے، مجھے بزرگوں نے تصویر بنانے کی اجازت نہیں دی، لہذا جائز ناجائز حرام حالات میں اس میں نہیں پڑ رہا. جو حضرات تصویر بنانا چاہتے ہیں میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے میرے بزرگوں کی طرف سے ویڈیو پر بیان دینے کی اجازت نہیں، اور اپنے بزرگوں کی اجازت کے خلاف جا کر کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. ہمیں دین پھیلانا ہے ان حدود میں جن حدود کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا ہے. ان حدود سے باہر ہم نہیں نکل سکتے، اور ہمارے لیے جو حدود ہیں ہمارے بزرگوں نے متعین کی ہیں. دیکھو ان حدود سے باہر نکلو گے تو اگرچہ تمہیں حدیث کا بہانہ مل جائے گا، اگرچہ تمہیں فتوے کا بہانہ مل جائے گا، لیکن تمہارا نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جو بزرگوں کے پاس تجربات ہے ہمارے پاس تو نہیں ہے. مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بارش ہو رہی تھی تو گھر میں نماز پڑھی تو مولانا ادریس کاندیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے تھے. حضرت نے فرمایا مولانا گھر میں نماز کیوں پڑھی؟ حضرت جب اتنی تیز بارش ہو تو فقہا نے گنجائش لکھی ہے
کہ گھر میں نماز پڑھو. کہ مولانا یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کے لیے گنجائش ہے. آپ کو تیر کے لیے آنا پڑتا تو مسجد میں آتے. یہ ہمارے بڑے اکابر کو اللہ کے نبی نے مور لگا دی. برکت اکابر کے طریقے پر ہے. تم نے خود سے کسی حدیث سے گنجائش نکال لی، کسی فتوے سے گنجائش نکال لی. اپنے بڑوں سے پوچھو کہ حضرت جی میں ویڈیو دیکھوں. اپنے مولوی صاحب سے پوچھو، اپنے مسجد کے امام صاحب مولوی صاحب میں ویڈیو دیکھوں تو مولوی صاحب کہیں گے تو یہ ویڈیو دیکھ کر یہ بھی تو نہیں دیکھ رہا. تو ظاہر بات ہے جب اس کو دیکھوں گا تو اس پہ نظر تو پڑے گی. تو وہ کیسے اجازت دیں گے کہ آپ کو یوٹیوب کے پروجیکٹ مولوی صاحب کے بیانات سنیں. تو میں کسی کے حرام اور حلال کی بات نہیں کر رہا. میں بس اتنا بتا رہا ہوں مجھے میرے بزرگوں کی طرف سے اجازت کریں. لہٰذا آپ میں نے 2 حضرات کو منع کیا. مجھے دکھ بھی ہوا کہ میں محبت نہیں کر رہے، لیکن میں وجہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں. حلال حرام کی کوئی بات نہیں. فوراً لوگ جھگڑنے آ جاتے ہیں، جی فلاں مولوی صاحب بھی تو بناتے ہیں، فلاں بھی تو بناتے ہیں. تو بناتے ہوں گے، ان کے بزرگوں نے ان کو اجازت دی ہوگی. ہم دین کے اوپر چلتے ہیں پوچھ کر اپنی مرضی سے. اپنی مرضی سے اس گنجائش پہ عمل کر لی، اپنی مرضی سے اس گنجائش پہ عمل کر لیا. نہیں، دین پر چلنا ہے. ہاں چلنا دین پر ہے. یاد رکھیے یہ نہیں کہ اس نے کہا جی انگریزی شادی قبر پہ جاؤ، وہاں پہ تالا لگا کے آؤ تمہارا کام ہو جائے گا. انگریزی شادی قبر پہ جاؤ، کبوں والی سرکار کی قبر پہ جاؤ اور وہاں پر ایک تعلیم بند کیا جاؤ، آپ کا کام ہو جائے گا. یہ کون سی شریعت ہے؟ اس کی بات نہیں کر رہا. شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے، شریعت سے ہٹنا نہیں، لیکن سوچنا ہے کہ کون سی گنجائش پہ عمل کروں. خیر یہ ایک مشکل مسئلہ ہے، لیکن میں نے چند لفظوں میں ذکر کیا. میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی. زیادہ وقت نہیں لوں گا، چند باتیں ذکر کروں گا، لیکن اس حد تک باتیں کروں گا جب آپ لوگ بور ہونا شروع میں بند کر دوں گا. ٹھیک ہے جی؟ وہ آپ کی مرضی، آپ بور ہو یا نہ ہو. میں نے آیت پڑھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنی محبت فرماتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں جتنا میں اور آپ سوچ نہیں سکتے. میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. ایک بچہ بیٹھا ہوا، ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے، ایک داڑھی رکھی ہوئی، ایک شیو کیا ہوا، ایک پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تو ایک شلوار قمیض پہنا ہوا. ہر ایک سے میرے اور آپ کے آقا بڑھ کے محبت فرماتے ہیں. النبی اولا بالمؤمنین، النبی اولا. اولا کو آپ کھولیں، ایک تفسیر کھولیں گے آپ کو ایک معنی ملے گا، دوسری تفسیر کھولیں گے دوسرا معنی ملے گا، تیسری کھولیں گے تیسرا، اور ایسے اولا کو ہر ایک نے اپنی محبت کے حساب سے پھیلایا ہے. النبی اولا، نبی مومنین کے قریب ہے، نبی مومنین کے قریب ہے. سمجھ آئے؟ النبی اولا، النبی اولا، نبی مومنین کے زیادہ حقدار ہیں. ٹھیک ہے جی؟ نبی مومنین کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی ان کے پیار کے زیادہ حقدار ہیں. ایک یہ معنی لکھا ہوا. النبی اولا، پیغمبر زیادہ محبت کرتے ہیں مومنین سے، من انفسہم، ان کی جان سے بھی زیادہ. یعنی جتنی محبت میں اپنی جان سے کرتا ہوں، اس سے بھی زیادہ محبت میرے نبی مجھ سے کرتے ہیں. میں نے دیکھا اس میں 18 معنی لکھے ہوئے ہیں. 18 معنی. ایک معنی میرے دماغ میں اٹک گیا جی. سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 6. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر تم سے زیادہ قریب ہے. کتنے زیادہ قریب ہے؟ تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہے.
اس وقت میری جان سے سب سے زیادہ قریب میں ہوں، پھر اس کے بعد میرا بچہ ہے، اس کے بعد میری ماں ہے، اس کے بعد میرا بیٹا ہے، اس کے بعد آپ کو بیوی کا بولے گا، اتنی سوچ رہے بیوی بھی بول دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا ہے درجہ بدرجہ، کسی کو بیوی سے زیادہ محبت ہے کیونکہ نئی شادی ہوئی ہے جی، کسی کو بچے سے زیادہ محبت ہے کہ ابھی پیدا ہوئے۔ حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ آپ کو اپنے بچوں میں سب سے زیادہ پیارا کون لگتا ہے؟ تو کہنے لگی کہ مجھے اپنے 3 بچے سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں۔ 3 بچے؟ ابھی تو آپ کے 2 بچے ہیں، حسن اور حسین، دوسرے بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حسن اور حسین سب سے زیادہ پیارے لگتے ہیں، 2 ہیں، آپ 3 بول رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہاں، وہ بچہ جو بیمار ہو وہ سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے جب تک کہ وہ صحت مند نہ ہو جائے۔ وہ بچہ جو سفر پہ ہو وہ سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے جب تک کہ واپس نہ آ جائے۔ وہ بچہ جو سب سے چھوٹا ہو یہاں تک کہ وہ بڑا نہ ہو جائے، یعنی اس سے چھوٹا نہ آ جائے، ہے جی۔ تو قربت کے درجات مختلف ہیں، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میری اردو تھوڑی مختلف ہے اس لیے میں پوچھتا ہوں گا بار بار، سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ تو دیکھو جی، قربت کے درجات مختلف ہیں، کسی کو ماں سے زیادہ محبت ہے، کسی کو بیوی سے زیادہ محبت ہے، کسی کو بچے سے زیادہ محبت ہے، کسی کو ابا سے زیادہ محبت ہے، اور کسی کو پیٹ سے زیادہ محبت ہے، کسی کو سموسے سے زیادہ محبت۔ افطار کے وقت کس چیز سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے؟ پکوڑے سے۔ وہ آپ لوگوں نے کبھی بلوچی سنی ہے؟ بلوچی سے ملاقات نہیں؟ ہمارے کراچی میں بلوچ بولتے ہیں، لیاری جو ہے نا، لیاری پورا بلوچوں کا علاقہ ہے، وہ بات کرتے ہیں، میں آپ کو ان کی بات کا طریقہ بتاتا ہوں۔ اڑے کدھر جاتا اڑے، اڑے تو نے کھانا کھا لیا اڑے، ویسے مجھے جس وقت کوئی بولتے ہیں وہ نہیں بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کل تمہیں پتہ ہے پکوڑے کا نام کیسے بنا؟ کیسے بنا؟ کیا بلوچ نے مسالہ جو ہے وہ کڑھائی میں ڈالا، اس کو چیک کیا، نکالا نہیں پکا، پھر ڈال دیا، پھر نکالا نہیں پکا، پھر ڈال دیا، ایک دفعہ نکالا پھر کچا کچا پکوڑے، تو اس کا نام پکوڑے بن گیا۔ اللہ النبی اولا بالمؤمنین، پیغمبر مومنین کے سب سے زیادہ قریب ہیں من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب۔ میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، یہ وعدہ آخر میں لیا جاتا ہے لیکن میں ابھی لینا چاہتا ہوں۔ وعدہ کریں گے بھائی؟ ہاتھ اٹھائیں گے، وعدہ کریں گے، کریں وعدہ مجھ بھائی۔ یہ کچھ چادر میں چھپائے بیٹھے سردی کی وجہ سے، ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ دیکھو رات، شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ میں اپنے لیے وعدہ نہیں لے رہا، میں اللہ کے نبی کے لیے وعدہ لے رہا، بچوں کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ سب سے کہہ رہا ہوں۔ دیکھو رات سونے سے پہلے اس آیت کو سوچ کے سونا، کو سوچ کے سونا۔ اگر آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تو سمجھو محبت کی کمی ہے۔ اس آیت کو سوچ کے سونا کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ بھائی قرآن کس کے اوپر نازل ہوا ہے؟ کافروں پہ نازل ہوا ہے، تمہارے اوپر نازل ہوا ہے، ہمارے لیے نازل ہوا ہے۔ اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں قرآن نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے ہمارے لیے۔ تو بھائی ان سے مخاطب ہے، ہم سے مخاطب ہے، ہم سے مخاطب۔ النبی اولا بالمؤمنین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے سب سے زیادہ قریب، میں حتیٰ کہ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے، کسی داڑھی والے مولوی صاحب، پگڑی والے مولوی صاحب سے نہیں ہے، آپ سے بھی مخاطب ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جملہ پڑھتا ہے۔ پتہ ہے میں نے قربت کا حق ادا کیا؟ آپ سے سوال کریں، یہاں کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا حق ادا کیا؟ اگر حق ادا کرنے کیا ہے تو کوشش کریں، بات اور یہ سننے کی بات نہیں۔ اور کوشش کیا ہے؟ کوشش یہ ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ہمارے جامعۃ الرشید ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، اس کے ایک طالب علم، عمر اس لیے بتاتا ہوں تاکہ غیرت ہے، مجھے بھی نہ رہتا ہے۔ عمر اس
سی ہے 23 سال 23 برس عمر. کیا میری طرف توجہ ہو جائے، دروازے بند ہوتے کھلتے رہیں گے. آئے اپنی اصلاح کی غرض سے انہوں نے ایک بات بتائی کہ لگے کہ مجھے الحمدللہ 32 مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے. اور کیسے ہوئی زیارت؟ میں کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگیں دبا رہا ہوں، کبھی آپ کا سر دبا رہا ہوں. میں فوراً نیچے بیٹھ گیا. میں نے کہا بھائی اللہ کے واسطے بتاؤ کیا راز ہے، کرتے کیا ہو؟ تو کچھ بھی نہیں کرتا. ہفتے میں بیمار ہوں تو 2 ہفتے میں روزانہ 2 پارے پڑھتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کر دیتا ہوں. کیا ہے؟ اے اللہ یہ میں نے قرآن پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرتا ہوں. بس یہ چھوٹی سی خدمت ہے جو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اسی کی برکت ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگیں دبا دیتا ہوں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دبا دیتا ہوں. یہ پورے ہفتے میں یا 2 ہفتے میں ایک قرآن پڑھ کے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا عمل نہیں ہے. چاہو تو پسند دیکھو. کیا ہے؟ ایک امتی نے اپنے نبی سے تعلق بنایا کہ میں تو نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے، کوئی بات آدھا صفحہ پڑھ لو. کیوں نہیں؟ درود شریف کی ایک تصویر پڑھ لو. نہیں 10 دفعہ پڑھ لو. نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک رات اٹھے ہیں اور روتے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو نور الدین زنگی نے کہا کہ نور الدین زنگی وہ شخص ہیں جنہوں نے تاریخ میں ایسا کارنامہ کیا ہے کہ جو کارنامہ ہماری اس تاریخ میں آج تک کوئی نہیں کر سکا. 527 عیسوی ہجری 527 ہجری میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے رات میں خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا. ان 2 آدمیوں کی سفید داڑیاں تھیں اور انہوں نے سفید امامے باندھے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں عصا تھا. آپ نے فرمایا ان 2 سے میری حفاظت کرو، یہ 2 مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں. نور الدین زنگی اٹھے ہیں، توبہ کے نفل پڑے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، پھر دوبارہ سو گئے. پھر اٹھے ہیں، یہی خواب آیا. تیسری مرتبہ یہ خواب آیا تو کہا جلدی جمال الدین موسری کو بلاؤ. جمال الدین موسری آئے. کہا کیا ہوا؟ کہ ایک ہی رات میں مسلسل 3 مرتبہ یہ خواب دیکھا ہے. تو فرمایا کہ مشورہ یہ ہے کہ فجر بھی یہاں نہ پڑے، تہجد کی نماز پڑھے اور مدینے کی طرف نکلے. جس جگہ سفر تھا 21 دن کا سفر تھا اور گھوڑے بھگا کے 7 دن آرام نہیں کیا، 7 دن میں مدینہ شریف پہنچے. بے قراری ہے، نہ جانے مدینہ میں کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. دوستو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میں جوش خلافت میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں. یہ میں اگر یہ کہوں کہ کئی لوگوں کے تجربے کے بعد آپ سے بات کروں، میں ایویں نقلی کو جوش خلافت والی قسمیں نہیں ختم ہو جاتی بھی نہیں. دوستو آپ اور میں یہ تعلق بنائیں، آپ اور میں یہ تعلق بنائیں اور آپ کو سامنے سے وہ تعلق نہ ملے، ایسا ہو نہیں سکتا. فلپس کا بلب لگاؤ، بٹن دباؤ، بلب آن نہ ہو، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ایسا. کوئی گندی کمپنی کا ہے تو ڈر لیتا ہے یار ایسا نوکل خراب ہو جائے، ایسا نوکل خراب ہو جائے. اور کمپنی ہے وارنٹی دی ہوئی ہے، کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ پرسوں تو لگایا. ارے کمپنی پہ آپ کا بھروسہ ہے کہ جو بٹن دباؤں گا تو بلب جلے گا، اس لیے کہ میں نے مہنگا والا بلب لگایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ رابطہ کریں وہ جواب نہ دیں، نہیں ہو سکتا، نہیں ہوتا. نہیں، میں آپ کا ڈاکٹر لینے کے لیے نہیں کر رہا، میں آپ کو جوش دلانے کے لیے نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ پریکٹیکل چیز ہے، یہ کرو میرے دوستوں.
رات کو سونے سے پہلے وعدہ کرو، اس آیت کو سوچ کے سونا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نہیں یاد ہوگی ترجمہ دھیان میں رکھ لو، پیغمبر کا حق مجھ پر میری جان سے زیادہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک میری جان سے زیادہ ہے، میری بیوی میرے بچے سب بعد میں نے اس قربت کا کیا حق ادا کیا بشمول میرے، میں اپنی بھی بات کی بات نہیں کر رہا۔ جمال الدین مصری کو لیا اور 4 بندے اور لیے اور مدینہ شریف پہنچے اور ان سے کہا کہ بھئی ہمیں یہاں پر کوئی انویسٹیگیشن کرنی ہے اور کوئی ایسا معاملہ ہے کہ مدینے کا ہر بندہ وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے، تو میں 2 آدمی ہیں جن کی نشاندہی مجھے کی گئی ہے، میں ان 2 آدمیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ ایسا کر لیتے ہیں، مسجد نبوی کے باہر دسترخوان لگاتے ہیں اور مدینہ شریف میں اعلان کرتے ہیں کہ سلطان آئے ہیں اور سلطان ہر بندے سے ملیں گے اور ان کو ہدیہ بھی دیں گے۔ چنانچہ پہلے دن دعوت کی، سارے مدینے کے لوگ آئے، سب سے مصافحہ ہوا، سب سے ہاتھ میں ہدیہ دیا، چلے گئے، وہ 2 بندے نظر نہیں آئے۔ پھر اگلے دن دعوت کی، پھر اگلے دن دعوت کی، کہا کہ شہر کے تھانے دار کو بلایا، کبھی کوئی بندہ ایسا ہے جو یہاں پر نہیں آیا۔ کہاں 2 آدمی ہیں، بڑے مشیخ ہیں، بزرگ ہیں اور شام سے آئے ہیں حج کے بعد، تو وہ یہیں پر ہیں، وہ تو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ کسی کا کھانا نہیں کھاتے، اس لیے وہ آئے بھی نہیں اور سارے لوگ بڑا ان کا اکرام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کو بلاؤ۔ جب ان کو بلایا تو دیکھا وہی 2 بندے تھے جو خواب میں دیکھو۔ کہاں رہتے ہو؟ کہ مسجد نبی کی اس طرف رہتے ہیں، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہے، جیسے آپ کی مسجد ہے تو وہاں اے سی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو دروازہ ہے ایسے مسجد نبی میں روزہ اثر اس جگہ پر ہے، اس طرف ہے، تو یہ اس دیوار کے ساتھ رہتے تھے۔ بات سمجھ رہے؟ میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں۔ تو کہا تمہارا گھر دیکھنا ہے، جب گھر دیکھا تو جے نماز بچھی ہوئی ہیں، چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں، قرآن مجید کے نسخے رکھے ہوئے ہیں، پیسے رکھے ہوئے ہیں، لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے کھانا رکھا ہوا ہے، بڑے پریشان ہوئے۔ تو جو پوری چٹائی تھی اس چٹائی کو اٹھایا تو چٹائی کے نیچے ایک لکڑی رکھی تھی، اس لکڑی کو اٹھایا تو نیچے دیکھا ایک سرنگ ہے، اس سرنگ کے اندر جا کے دیکھا تو یہ سرنگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف آ رہی تھی اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا پاؤں مبارک نظر آ رہا تھا۔ ان کو گرفتار کیا تو پتہ چلا کہ یہودی ہے، مسلمانوں کا حلیہ بنا کر آئے ہیں، یہودیوں نے پیسے دے کے بھیجا ہے کہ جس میں اکثر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکالو تاکہ برکتیں ختم ہو جائیں، برکتیں ختم ہو جائیں گی اور ہم دعویٰ کر سکیں گے کہ اندر کوئی بھی نہیں اور ہم مسلم امہ کو ایک چیلنج کر سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ سلطان نے دونوں کا سر قلم کیا اور اتنا روئے کہ ہچکی بندی کہ اللہ کے نبی نے پوری دنیا میں میرا انتخاب کیا۔ اللہ اکبر۔ ہم تو عائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہبر منزل ہی نہیں۔ اقبال نے اس قصے کے بعد ہم سے کہا ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ ارے آج بھی بہت کام ہے لیکن کوئی کام کرنے کو تیار ہی نہیں، کوئی تعلق بنانے کو تیار ہی نہیں، تعلق بنانے والے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ راہ دکھلائے کسے کوئی رہبر منزل ہی نہیں، کوئی منزل ہی نہیں مانگ رہا، کوئی راستہ ہی نہیں پوچھ رہا تو کس کو راستہ دکھائیں گے۔ تو سلطان جو ایک آپ کی معلومات کے لیے اضافہ کرتا ہوں، جب روزہ اثر صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد سلطان نے دیواریں کھدوائی زمین کے اندر، اتنی کھدوائی کہ وہ کوئی 250-300 فٹ تک چلا تھا اور اس کے اندر پھر شیشہ پگھلا کے ڈالا، شیشہ پگھلا کے ڈالا جو آج تک بھی وہاں موجود ہے۔ درمیان میں کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے جنت البقیع میں صحابہ کی قبریں تھیں، ایک کتاب ہے اس میں ان قبروں کی تصویریں لگی ہوئی، خطبے بھی لگے ہوئے۔ ابھی تو جو گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بالکل بقیع صاف ہے، اس میں کسی کے نام پر کوئی خطبہ نہیں لگا ہوا، کسی قبر پر کوئی گنبد وغیرہ نہیں بنا ہوا۔ 1945 میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے یہ سب کیا
کہ یہ ساری بہت سی قبریں منہدم کر دیں، گرا دی، تو ان کا ارادہ روزہ اکثر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کا معاملہ کرنے کا تھا، لیکن نور الدین زنگی نے کیا 1000 سال پہلے 800-900 سال پہلے یہ کام کر دیا تھا، اس کی وجہ سے وہ ہمت نہیں کر سکے کہ اس کے ساتھ کچھ کر سکے، تو بات آئی تو نکل گئی۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات اٹھے ہیں اور اٹھ کے رونا شروع کر دیا، کبھی کیا ہوا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے، روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہوں، آج تھکاوٹ کی وجہ سے 300 پہ سو گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ نور الدین آج کم پہنچے ہیں، نور الدین آج کم پہنچے ہیں۔ دوستوں وہاں سے تعلق بنتا ہے، ہم اپنا تعلق کمزور ہے۔ ہمارے آقا کی شان اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی شان ہے کہ اس کے اوپر گھنٹوں لگا دی جائے، یقین کرے کم ہے۔ میں پچھلے تقریباً 6-7 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ ریسرچ کر رہا ہوں۔ اب یقین کیجیے میں ابھی مسلسل محنت کے بعد ہجرت کے 3رے سال پہ پہنچا ہوں، تو پہلے سال کے اندر 85 چیزیں ایسی جو مجھے نہیں ملی، پھر مکے کے اندر ہزاروں چیزیں ایسی، ہزاروں چیزیں جو مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے خبر بھی نہیں لگی، سینکڑوں کتابیں دیکھنے کے بعد، یعنی ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جو ایک عالم دین، ایک طالب علم مجھ جیسا وہ اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا، اس میں عجیب و غریب چیزیں ہیں، عجیب و غریب چیزیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 6 برس، میں 1-2 چیزیں آپ کو سناتا ہوں، سنیں گے بھائی؟ بہت تو نہیں ہو رہے، سمجھ میں آئی میری بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 6 برس، یہ بعض روایت میں 7 برس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشوب چشم ہو گیا۔ عشوب چشم ایک بیماری ہے، اس زمانے میں جس کو یہ بیماری ہوتی تھی سمجھ لو نابینا ہو گیا اس کی آنکھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عشوب چشم ہوا تو عبد المطلب بہت پریشان ہوئے، اب کیا کروں کیسے کروں، تو مکے کے باہر ایک راہب رہتا تھا اور وہ راہب عشوب چشم کا دم کرتا تھا، لوگ دور دور سے آتے تھے، کیونکہ بچہ نابینا ہو جائے برداشت نہیں ہو سکتا، تو لوگ آتے تھے، وہ راہب مہینے میں 1 بار نیچے اترتا مہینے میں، اور جتنے لوگ آئے ہوتے دم کرتا اور وہ لوگ چلے جاتے تھے، بقیہ جو بھی آئے مہینہ انتظار کرے، ہفتہ انتظار کرے، جس وقت اس کا جی چاہے اس وقت وہ آئے گا۔ تو اب وہ اپنے گھر کے اندر گیا تو عبد المطلب کہنے لگے میں نے تو مکے کا نظم چلانا ہے، معاملات چلانے ہیں میں نے، اب میں کیسے وہاں جا کے بیٹھ جاؤں، لیکن بچے کی آنکھ کا مسئلہ ہے، چلے لے کے چلتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہے 6 برس عمر، سیرت حلبیہ کی روایت کے مطابق، عیون الآثار کی روایت کے مطابق 6 برس عمر ہے، اور راہب کے دروازے پر پہنچے نہیں ہیں کہ راہب دوڑ کر دروازے کے باہر آیا اور جلدی بلایا عبد المطلب بچے کو لے کر آؤ، کہ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ کہ اس بچے کی وجہ سے جانتا ہوں، کہ اس بچے کا نام کیا ہے؟ اس بچے کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی میں اس کو لے کر آیا ہوں، عشوب چشم ہے اس کو، کہ میں اسی کا نام پڑھ کے دم کرتا ہوں، بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد، یہ پڑھ کے دم کرتا ہوں، بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جب اس کے نام کی برکت سے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو کیا ہے، اس کو کہو کہ اپنے نام لے کر آنکھوں پہ دم کرے، ایک روایت میں لعاب لگائے، اس کی آنکھیں خود بھی ٹھیک ہو جائیں گی، چنانچہ عبد المطلب نے آپ کا لعاب لیا، آنکھوں پہ لگایا، اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ چلے ایک اور سناتا ہوں، عبد المطلب پر سناتا ہوں۔ وہاں پر جدہ کے قریب ایک علاقہ ہے، وہاں پر حبشیوں کی حکومت تھی، حبشہ کے قریب، حبشہ اور جدہ کے درمیان ایک علاقہ، وہاں حبشیوں کی حکومت تھی، لیکن جب بڑا لمبا واقعہ ہے، یہ شروع ہوتا ہے قتل اصحاب الخدود سے شروع ہوتا ہے، الم تر کیف پہ ختم ہوتا ہے، بہت زبردست واقعہ ہے۔ تو ابرہہ اشرم یہ وہاں سے آیا تھا، اور یہ
ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا. اربوں نے ہاتھی دیکھے نہیں تھے, دیکھ کے ان کے گھوڑے ڈر جاتے تھے, بھاگ جاتے, اپنا ہی لشکر کو کچل دیتے تھے. تو ابرہا نے ان سب کو شکست دی, اور شکست دینے کے بعد حبشیوں پہ قبضہ کر لیا. تو جب حبشیوں پہ قبضہ ہوا تو حبشیوں نے 70 سال محنت کی, اور 70 سال محنت کرنے کے بعد رومیوں کو نکالا اور خود اپنی حکومت 70 سال کے بعد دوبارہ قائم کی. تو جب عالمی حکومت قائم ہوتی ہے تو ہر ادارے کے لوگ آ کے مبارکباد دیتے ہیں اور آ کے مختلف چیزیں ہدیے وغیرہ بھیجتے ہیں. جب بھی کوئی نیا حکمران بنتا ہے تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. چنانچہ یہ اس زمانے سے بھی چلتی آ گئی, لیکن اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہر علاقے سے 2 سفیر آتے تھے اور آ کے مبارکباد دیتے تھے. جو مبارکباد نہیں دیتا تھا تو سمجھتے تھے کہ ہمارا دشمن ہے. جیسے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے, ہمارا ملک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا. آپ پاسپورٹ بنائیں گے, اس کے اوپر لکھا ہوگا یہ پاسپورٹ اسرائیل کے لیے ویلڈ نہیں ہے. نہیں, اس پاسپورٹ سے آپ ساری دنیا تو جا سکتے ہیں لیکن اسرائیل نہیں جا سکتے, کیونکہ ہم اس کو ملک نہیں مانتے. تو ایسے جو مبارکباد دینے آئے گا ہم سمجھیں گے کہ یہ ہمارا حریف ہے, اور جو مبارکباد نہیں دینے آئے گا سمجھ لیں یہ ہمارا مخالف ہے. تو عرب بھی یہاں سے وفد بنا کے 6 لوگوں کا وفد بنایا. ان 6 لوگوں کے وقت کے جو ہیڈ تھے وہ عبد المطلب تھے, اور وہ جو حبشیوں کا سردار تھا اس کا نام تھا سیف ذی یزن. سیف ذی یزن جو تھا اس نے تخت بنایا تھا اور پورا سونے کا تھا, اور تخت کے ساتھ لگی ہوئی جتنی چیزیں کرسیاں تھی سب سونے کی تھی. کیسر, کسرا اور دیگر تو بڑی سلطنتیں سمجھی جاتی تھی, لیکن مکہ جو ہے وہ ایک بڑی سلطنت نہیں سمجھی جاتی تھی. ان کو سمجھتے تھے الٹریٹ قسم کے لوگ, ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں, ان کو گوار سمجھتے تھے. چنانچہ جب مکہ والے پہنچے تو سیف ذی یزن نے عبد المطلب کو دیکھا تو کہا تمہیں کچھ کہنا آتا ہے تو کہو, ورنہ میرا وقت ضائع نہیں کرنا. تمہارے آنے سے مبارکباد ہوگی, نہ تم ہمارے مخالف بن سکتے ہو نہ تم ہمارے موافق بن سکتے ہو, تمہارا ہمارا کیا جوڑ ہے, تم ایسی وقت ضائع کرنے آئے ہو. تو عبد المطلب کھڑے ہوئے اور ایک زبردست خطبہ کیا. جب خطبہ سنا ہے تو سیف ذی یزن نے غور سے دیکھا کہ میرے پاس ہو. پاس بلایا اور پاس بلا کے پیشانی دیکھی, اور پیشانی دیکھنے کے بعد کہا کہ تم یہاں سے نہیں جا سکتے, تم یہاں سے نہیں جا سکتے, تم سرکاری مہمان بن کے رہو گے, جب تک میں اجازت نہیں دوں گا تم نہیں جا سکتے یہاں سے. ٹھیک ہے جی, سرکاری مہمان بن کے رکنا اعزاز ہے. چنانچہ عبد المطلب کو محل میں رکھا, لیکن چونکہ عالمی سفارت تھی لمبی وقت تو 1 مہینہ 9 دن گزر گئے. تو عبد المطلب نے پیغام بھجوایا کہ زیادہ وقت ہو گیا, ہم جانا چاہتے ہیں, اگر بادشاہ اجازت دے تو ہم جا سکتے ہیں. تو سیف ذی یزن کہنے لگا کہ میں آج شام کو تمہارے پاس آؤں گا, اس کے بعد تم نے جہاں جانا چلے جائیں, لیکن تم سے ملے بغیر میں تمہیں جانے نہیں دوں گا. تو عبد المطلب حیران رہ گئے کہ 1 مہینہ 9 دن گزرنے کے بعد بھی میں اس سے یاد ہوں. تو وہ آیا اور کہنے لگا کہ میں سب سے پہلے تم سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے تمہیں اتنا انتظار کروایا, لیکن میرے پاس کوئی اور وقت نہیں تھا تمہارے پاس آنے کا. بات یہ ہے کہ تمہاری جو سرزمین ہے اس سرزمین کے اوپر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے. اس بچے کی ماں کا نام آمنہ ہوگا, لیکن اس کے باپ کا نام ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہے, لیکن اتنا لکھا ہوگا کہ اس کے باپ کا اس کے پیدا ہونے سے پہلے انتقال ہو چکا ہوگا. اس بچے کی یہ علامات ہے کہ اس کی ماں کا انتقال ہوگا جب وہ ایک دوسرے شہر سے واپس مکے میں آ رہا ہوگا, اس وقت اس کی ماں کا انتقال ہوگا, اور اس وقت اس کا ماں اور اس کا باپ اس کو دونوں چھوڑ کے چلے جائیں گے. اس کے علاوہ میں اور بہت سی باتیں جانتا ہوں, لیکن ایک بات میں پکی جانتا ہوں کہ عبد المطلب تم اس بچے کے دادا ہو. سیف ذی یزن نے یہ کہا اور بادشاہ ہونے کے باوجود عبد المطلب قدموں میں بیٹھا. میری بات 2 طرح سے اور 2 طریقے سے علوم الآثار میں لکھی ہوئی ہے, میں علماء کے لیے عرض کروں. تو کہنے لگا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ ہر 6 مہینے میں اس بچے کی خبر مجھے دو گی. اگر وہ بچہ ہے تو کس کیفیت میں ہے, پیدا ہو چکا ہے تو مجھے بتاؤ,
پیدا نہیں ہوا تو وہ تمہارے ہی خاندان میں پیدا ہوگا اور یہی واقعات ہوں گے۔ تو عبد المطلب کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے اتنی عزت دی ہے، میں اس عزت پہ معافی مانگتا ہوں کہ آپ کو ایک بچے کی وجہ سے مجھے اتنی عزت دینی پڑی۔ مجھے بتائیں اس بچے کا مرتبہ کیا ہے، مجھے بتائیں اس بچے کا مقام کیا ہے، کیونکہ میرا ایک بچہ ہے جس کے جو کہ میرا پوتا ہے، میں اس کو اپنا بیٹا ہی کہتا ہوں، لیکن ہے میرا پوتا۔ اس کے والد کا نام عبداللہ ہے جو کہ انتقال کر گئے تھے اس کے پیدا ہونے سے پہلے۔ اس کی ماں کا نام آمنہ ہے جو کہ مدینہ کے سفر میں انتقال کر گئی تھی۔ اب وہ میری پرورش میں ہے۔ اب اس کی عمر 6 برس ہے۔ تو کہنے لگے سیف یزن، مجھ سے وعدہ کرو کہ ہر سال آؤ گے، اس بچے کے بارے میں خبر مجھے دو گے، جب اس بچے کے خلاف یہود، نصارہ اور اپنے لوگ انتشار کریں گے تو میں سیف یزن تلوار لے کے اپنی فوج لے کے آؤں گا اور اس بچے کی حفاظت کروں گا۔ سیف یزن کا قصہ چلا نہیں، کیونکہ سیف یزن اسی سال انتقال کر گئے اور اگلے سال عبد المطلب انتقال کر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی باتیں ہیں، اتنی باتوں کے جلدوں کی جلدیں بھری ہوئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ لے کر آئے۔ کتنی عمر ہے؟ 2 برس سے 2 مہینے اوپر۔ جب آمنہ کے پاس لے کر آئیں اور پھر معافی مانگی کہ میں بچے کو کچھ اور عرصہ رکھنا چاہتی ہوں، تو آمنہ نے کہا کہ لے جاؤ۔ یہ بھی بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ آمنہ کے پاس آئی حلیمہ اور کہنے لگی کہ بچہ جو ہے اس کے 2 سال پورے ہو گئے، رضاعت پوری ہو گئی، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ یہ بچہ ہمارے ساتھ کچھ دن اور رہے۔ تو آمنہ کہنے لگی کیوں گئی؟ کاروباری لوگ سمجھتے ہیں کہ جو چیز چاہیے تو اس کی برائی کرتے ہیں۔ تیری گاڑی کا 2 نمبر ہے یار، میں لے رہا ہوں، میرا تیرا اوپر احسان ہے، تو سمجھ لو یہ گاڑی لینے میں انٹرسٹیڈ ہے، یہ گاڑی لینا چاہتا ہے۔ جب وہ 2 نمبر ہے یار، آتا ہے بھائی، اس گھر کی چھت بھی گرنے والی ہے، ایسا بھی ہونا بھائی، اس کے کاغذات جاری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ لینا چاہتا ہے، یہ لینا چاہتا ہے اس گھر کو۔ تو ایسے ہی بس چونکہ بچوں کا دل لگ گیا آپس میں دوستی، تو میں چاہتا ہوں یہ بات نہیں ہے، پھر بات نہیں ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت وہ واقعات ہوئے ہیں جو کائنات میں کبھی بھی نہیں ہوئے۔ آج مدینہ میوزیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات کے نام لکھے، 8 نام لکھے ہیں مرضیات کے، لیکن کتابوں میں 6 عواتق ملتی ہیں۔ عواتق اس عورت کو کہتے ہیں جس کی شادی نہ ہوئی ہو لیکن اس کا دودھ ایسے اترے جیسے شادی شدہ عورت کو اترتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کواری لڑکیوں میں اٹھا لے تو اس کا بھی دودھ اترا ہے، ایسے اللہ نے آپ کو 6 عواتق، اور بعض روایت میں 3 عواتق، عاتقائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 ہیں، یعنی ایسی عورتیں جن کی شادی نہیں ہوئی، جن کا بچہ نہیں ہوا، ان کا بھی دودھ اتر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آتے ہی۔ تو سمجھ لگی کہ جب یہ پیدا ہوئے ہیں تو عبد الرحمن بن عوف کی والدہ وہ بطور دائی موجود تھی، لیکن ان سے پہلے میں نے 3 خواتین کو دیکھا جو کہ قبیلہ مخزومیہ کی خواتین کی طرح اونچی اونچی لمبی خواتین تھی اور گوری چٹی تھی، بالکل سفید، اور ایسی خوبصورت خواتین میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی، اور انہوں نے آپ کا دنیا میں آتے ہی استقبال کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون ہے، تو آپ نے فرمایا ان میں ایک آسیہ تھی، جس نے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، اے اللہ مجھے جنت میں اپنا ہمسایہ دے، اور اللہ کے ہمسایہ میں کون ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے ہمسائے میں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی رہ سکتے ہیں، کہ ان کے نور کی لپٹیں وہی برداشت کر سکتے ہیں، ہم جیسے لوگ کون کہاں برداشت کر سکیں گے اللہ کے نور کی لپٹیں۔ چلے علامہ ابن کثیر نے ایک واقعہ لکھا، تاریخ ابن کثیر نے، سناتا ہوں آپ کو۔ ایک مرتبہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ کا یہ محراب ہے، اس محراب میں یہ نشان لگا ہوا نظر آنا بھی، اس محراب کو تھوڑا سا آگے کر لوں تو یہاں پر ایک دیوار بن جائے، اس جگہ پر
ایک قبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق کی، اس کے ساتھ حضرت عمر فاروق کی، ٹھیک ہے، اور آپ کے قدموں میں ایک جگہ ہے وہ حضرت عیسیٰ کے لیے، اور اس طرف ایک جگہ ہے جو بعض حضرات کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ حجرہ ہے، یہ مکمل ہو گیا۔ یہ حجرہ، اس کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا ہے، لکڑی کا گنبد تھا، جب مسجد نبوی میں آگ لگی تو پھر وہ گنبد جو ہے پتھر کا بنا دیا گیا، 2 مرتبہ لکڑی کا بنایا، پھر آگ لگی تو اس کو پتھر کا بنا دیا گیا۔ اس گنبد کے اوپر ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، روشن دان کے لیے دیا ہوا ہے، بخاری کی روایت ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت عمر سے پوچھا کہ بارش نہیں ہوگی کیا کریں، کہا جاؤ عائشہ سے پوچھو، حضرت عائشہ سے پوچھا کیا کریں، فرمایا کہ جو چھت ہے نا ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے کے اوپر جو چھت ہے، اس چھت میں چھوٹا سا سوراخ کرو، اس سے کیا ہوگا، نہ دھوپ قبر مبارک پر پڑے گی، اللہ برداشت نہیں کریں گے، بارش کر دیں گے۔ چنانچہ سوراخ کیا، بارش شروع ہو گئی، اب بارش بند نہیں ہو رہی تو اب کیا کریں، اس کو بند کرو، بارش بند ہو جائے گی، بند کیا، بارش بند ہو گئی۔ تو اس جو چھت ہے، اس چھت کے اوپر ایک گنبد ہے، اس گنبد کے اوپر ایک اور سفید گنبد ہے، اور سفید گنبد کے اوپر گنبد خضرا ہے، اور جن حضرات نے گنبد خضرا دیکھا ہے وہ جانتے ہیں، اور جنہوں نے نہیں دیکھا وہ اس کی تصویر کو زوم کر کے دیکھیں کہ گنبد خضرا کے اوپر آج بھی ایک ڈھکن لگا ہوا ہے، اس کے اوپر رسیاں لگائی ہوئی ہیں کہ جب ضرورت پڑے گی تو اس ڈھکن کو کھولیں گے اور اس میں سے انوارات کی بارش ہوگی۔ میں کہانی نہیں سنا رہا، سچی بات بتا رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ وہ ڈھکن اتارتے تھے پہلے زمانے میں، انوار و برکات کی بارش ہوتی تھی، بارش کی ضرورت ہوتی تھی، یا دوسری بیماریاں، طاعون پھیل جاتا تھا، ڈھکن اتارتے تھے، وہ ساری بیماری ایسے سب ہو جاتی تھی۔ آج تو معاملات اور ہو گئے، حکومت سوریہ نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا، خیر ہم اس سے بات نہیں کرتے، خیر اللہ دوبارہ کھلوا رہی ہے سب چیزیں، انشاءاللہ اللہ کریں گے آپ، ورنہ مٹتے آثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کتاب ہے مٹتے آثار نبی، حضرت مولانا مفتی ابو البوا شاہ منصور صاحب کی کتاب ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، پڑھنے کے قابل ہے، اس کو پڑھیں گے بہت سی چیزیں آپ کو اس میں ملیں گی، اس میں ایک یہ بھی چیز ہے، اسی سے ملتی جلتی چیزیں ملیں گی۔ تو میں بتا رہا تھا علامہ نے ایک تفسیر میں جو واقعہ لکھا ہے، وہ واقعہ جو لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ روزہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے تھوڑی سی بدبو آنا شروع ہو گئی، وہ بڑے حیران، روزے سے بدبو کیسے آ سکتی ہے؟ ابھی تو ہم جالی مبارک کے سامنے سے سلام پیش کرتے ہیں، جالی مبارک کے اندر ایک فاصلے پر ایک دیوار ہے، یہ دیوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی گرد ایک اور 4 دیواری ہے، اس 4 دیواری کے گرد 5 دیواری ہے، 5 کونوں والی دیوار ہے، ٹھیک ہے۔ اس دیوار کے اوپر سبز چادر لگی ہوئی ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے جائیں تو آپ کو وہی سبز چادر نظر آتی ہے، قبر مبارک نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے جی، بات سن رہے نا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو 4 دیواری تھی، یہ 4 دیواری، یہ 5 دیواری نہیں بنی، یہ بعد میں بنی، اس کے اندر سے بدبو آ رہی تھی، 5 دیواری بن گئی تھی، یہ جالی مبارک نہیں بنی تھی، جالی مبارک بعد میں بنی، تو جالی مبارک نہیں بنی، اندر سے بدبو آ رہی تھی، تو لوگ پریشان ہوئے، لوگ پہلے سلام پیش کرتے تو فرش کے سامنے کھڑے ہوتے، جالی مبارک کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تھے، یہ جالی مبارک تو بعد میں لگی، اس کے موازہ لگا ہے، پھر حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق ان کے لیے جگہ بنی، تو اندر سے بدبو آ رہی، تو لوگ بڑے پریشان ہوئے، کیا کریں؟ کہا کہ ایسا کرو، ایک بچے کا انتخاب کرو، تو ایک سید بچہ جو حافظ قرآن تھا، جس کے مزاج میں انتہائی شرافت تھی، کبھی کسی نے اس کو کھیلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ہر وقت اس کا تعلق قرآن سے بنا ہوا تھا، اس بچے کے بارے میں فیصلہ ہو کہ اس بچے کو مزار شریف کے اندر بھیجنا ہے، چنانچہ جو اس گنبد کے اوپر سوراخ تھا، اس سوراخ سے بچے کو اندر اتارا، صافے باندھ کے بچے کو اندر اتارا، تو اس نے بتایا کہ اس نے آواز دی، اندر سے آواز دی، کچھ دیوار کھٹکھٹائی، ضرورت اندر سے اونچی آواز نہیں نکال سکتے، تو اس کا مطلب تھا کھینچو اوپر، جب کھینچا تو اندر ایک مرا ہوا کبوتر تھا، جو کبوتر اندر گر کے مر گیا، کبوتر کو نکالا، اندر سے صفائی کی، اس بچے کو باہر نکالا، تو لوگوں نے کہا بیٹا اندر کیا دیکھا؟
بچے کی زبان بند، وہ بولنا چاہ رہا ہے بول نہیں پا رہا، اور منہ کھولتا ہے آواز نہیں نکلتی، ہونٹ کانپ رہے ہیں، جسم تھر تھرا، تھوڑی دیر گزری کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ علماء نے بتایا کہ بچہ انوار کو برداشت نہیں کرتا، جو انوار اندر تھے اس کو برداشت کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تو میں بات پتہ نہیں کیا کر رہا تھا، کہاں سے کہاں چلی گئی۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ تو بتا رہا تھا دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اما آمنہ نے کہا ارے تمہیں کیا پتا، جب یہ پیدا ہوئے تو جو 3 خواتین تھی، باقی روایت میں 4 خواتین کا ذکر ہے، میں حلبیہ کی روایت بتا رہا ہوں جس میں 3 خواتین کا ذکر ہے۔ ایک عائشہ تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اللہ کا ہمسایہ تو پیغمبر ہی ہو سکتے ہیں نا، کہ اللہ کے انوار ہر کوئی تو برداشت نہیں کر سکتا۔ روایتوں میں آتا ہے بعض جنتیوں کو روزانہ اللہ کی زیارت ہوگی، بعض جنتیوں کو روزانہ اللہ سے ملاقات ہوگی کیونکہ وہ برداشت کر سکتے ہوں گے، اور بعضوں کو ہفتے میں ایک بار زیارت ہوا کرے گی کیونکہ وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکیں گے، اس سے زیادہ بھائی آپ لوگ بول تو نہیں ہو رہے، مجھے کچھ آوازیں آ رہی، سنو آگے۔ تو اما حلیمہ تو کہا کہ ایک تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک آسیہ تھی، اور ایک صوبیہ تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، اور تیسری حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ یہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کا جنت میں اللہ کے نبی سے نکاح ہو گیا۔ کیوں جی مزہ آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ خیر ایک اور سناتا ہوں۔ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئی اور اوقاف کے میلے میں لے کے گئی، تو اوقاف کے میلے میں جو راہب وغیرہ ہوتے تھے وہ بچوں کو دیکھتے تھے اور دیکھ کے بتاتے تھے یہ سپاہی سالار بنے گا، دیکھ کے یہ شاعر بنے گا، تو اس کو پھر اس حساب سے محنت کروایا کرتے تھے کہ پہلے لوگوں میں ملکہ ہوتا تھا۔ چنانچہ آج بھی کہتے ہیں اپنے بچوں کو بزرگوں کے پاس لے کر جاؤ، ان کے پاس بٹھاؤ تو وہ بچے کو پہچانتے ہیں اور مشورہ دیتے ہیں اس بچے کو یہ بناؤ، اس بچے کو یہ کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہر بچے کو مولوی نہیں بنانا چاہیے، ہر بچے کو مجاہد نہیں بنانا چاہیے، ہر بچے کو ڈاکٹر نہیں بنانا چاہیے۔ کچھ بچے ایسے نہیں پڑھتے، وہ نہیں کچھ کر لو نہیں پڑھ کے دیتے، مار مار کے ڈنڈے تھک جاتے نہیں پڑھ کے دیتے، نہیں بنانا چاہیے ان کو۔ واپس کیوں ان بچوں پہ ظلم کر رہے؟ موٹیویٹ کرو، ترغیب دو، ان کو سمجھاؤ، پھر بھی نہیں مانتے ٹھیک ہے پھر اللہ پہ چھوڑو، کسی اچھے کام میں ڈالو، کسی اچھے تعلیمی ادارے میں ڈالو، کوئی اور کام کرو، ضروری نہیں کہ ان کے ساتھ۔ تو پہلے زمانے میں اس چیز کا بڑا خاص اہتمام ہوتا تھا۔ دارالعلوم کے اندر جب بچوں کا داخلہ ہوتا تھا تو جس بچے کا داخلہ مکمل ہو جاتا تھا اس بچے کو 2 اساتذہ کے سامنے بٹھاتے تھے، 2 اساتذہ بیٹھ کے یوں مراقبہ کرتے تھے، مراقبہ کرنے کے بعد اس کو داخلہ دیا جائے، اس کو داخلہ نہ دیا جائے بات تھی، اور ان کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ دنیا کا دستور ہے۔ یہ بھٹو اس نے ISSB کا امتحان دیا تھا، اس کو فیل کر دیا۔ اب ISSB کا ایک قاعدہ ہے، آپ پوچھ نہیں سکتے کیوں فیل کیا، کہتے میں نے نشانہ دوڑ ہر چیز میں نمبر 1 رہا، مجھے فیل کر دیا۔ تو جب یہ بھٹو اقتدار میں آیا ٹھیک ہے تو اس نے ISSB کے پیپرز نکلوائے کہ مجھے پتا چلے مجھے فیل کیوں کیا تھا، مجھے فوج میں بھرتی کیوں نہیں ہونے دیا۔ تو اب اس کو چڑھا ہوا سارے جو سینئر سے سب کو لائن میں کھڑا کیا، انہوں نے اگر پیسے لیے تھے کہ میں سب کو گولی سے اڑاؤں گا، لیکن وہاں ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اس کو دیکھنے کا اور تم لوگ میرے گرو ہو، تم لوگ میرے بڑے ہو، میں نے تم لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں کیا تو میں پاؤں پکڑ کے معافی مانگتا ہوں، میں نے غلط کیا تمہارے ساتھ۔ پتہ کیا جملہ لکھا ہوا تھا؟ جملہ لکھا ہوا تھا یہ شخص کسی کا ماتحت نہیں رہ سکتا، یہ حکومت کے لیے بنا ہے۔ جب آج کے لوگ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کسی بندے کا مزاج دیکھ کر، تو زمانہ تو صاف تھا، وہ بچے کو دیکھ کے پہچانے کہ اچھا یہ بچہ کیا ہے، یہ بچہ کیا ہے۔ میں اتنا ملکہ نہیں، اس میں مجھے بچے دکھانا شروع کر دو، میں پہلے بتا دوں
اپنے بچوں کو بزرگوں کے پاس، آپ کے پاس خیر المدارس ہے، بڑا مدرسہ ہے، علماء حدیث ہے، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھو، مولانا آپ پوری زندگی حدیث پڑھا رہے، آپ بچے کے سر پہ ہاتھ رکھو، میرے بچے کے لیے دعا کر دے، کوئی مشورہ دے وہ مشورہ دے تو اس کو مانے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی، تو راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر قریب ہو، آپ کی آنکھیں دیکھی تو اس کو لے جاؤ، اس کو کبھی دوبارہ میلے میں نہیں لے کر آنا، اگر کسی یہودی نے دیکھ لیا تو وہ اس کو قتل کر دے گا۔ اور حلیمہ مولوی صاحب لمبی لمبی چھوٹے بتا دے، حلیمہ صاحب یہاں سے نکلی تو ایک یہودی نے دیکھا، اور جیسے ہی دیکھا تو کہا پکڑو اس بچے کو، قتل کرو اس بچے کو، پکڑو اس بچے کو، قتل کرو اس بچے کو۔ تو کہنے لگی کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کپڑے میں چھپایا، جیسے وہ آیا تو اس نے کھینچا، تلوار رکھی، میں نے ان کے باپ کو بلایا، میں نے کہا ادھر آؤ، ان کے والد کو بلایا، حارث جلدی تو یہ کون ہے؟ ایسا باپ ہے، او ہم سے غلطی ہو گئی، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو آج ہم اس کو نہ چھوڑتے ہیں۔ اور ان کو کیا پتا تھا یہ رضائی باپ ہے، حقیقی باپ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بحیرہ کا قصہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، ابو طالب لے کر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اس میں ایک اور بات آپ کو سناتا ہوں، کئی سیرتوں نے اس بات کو لکھا ہے۔ بحیرہ راہب یہ کبھی نکلا نہیں تھا مکہ والوں کے لیے، کیونکہ ان کی عزت نہیں تھی۔ آپ پاکستان سے باہر جائیں نا تو پاکستانیوں کی کوئی اتنی خاص عزت نہیں ہے، سعودی عرب میں چند ایک جگہوں پر عزت ہوتی ہے، ورنہ پاکستانیوں کو کوئی لوگ عزت سے نہیں دیکھتے۔ کیوں؟ ہماری کرنسی چھوٹی ہے، ہمارے ملک کی وہ ویلیو نہیں ہے، اور کوئی امریکی آ جائے نا تو سارے پاکستانی ایسا ہے۔ تو ملکوں کی عزت ہوتی ہے ان کی محنت کی وجہ سے۔ ہم لوگ کرکٹ میں محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا ہمیں کرکٹ سمجھتے ہیں، پورا کرکٹ سمجھتے ہیں، اور لوگ ٹیکنالوجی پہ محنت کرتے ہیں وہ قوم میں آگے جاتی ہے، وہ ایجوکیشن پہ محنت کرتے ہیں وہ آگے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہماری محنت اپنی، آپ کراچی ایئرپورٹ اتریں، کراچی ایئرپورٹ اتریں، باہر نکلیں، آپ کو کرکٹرز کی تصویریں لگی ہوئی نظر آئیں گی، ان کے اسٹیچو بنے ہوئے، اسٹیچو ان کے بت بنے ہوئے، اور لوگ جو ہے نا اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویریں بناتے ہیں۔ کہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا اسٹیچو نہیں، کہیں کسی میجر عزیز بھٹی کا اسٹیچو نہیں، ملک کی حفاظت کرتے ہوئے جان دی تھی۔ اس کا ضرور نہیں، کوئی ضرورت کیوں؟ ہمارے ہیرو کون ہے؟ جو چھکا مارتا ہے، بس، جو ان پڑھ جاہل ہے، جو گیند اچھی کرے تو وہ ہمارا ہیرو، جو ہمارے ملک کو ترقی دے، وہ ایٹامک پاور ہمیں بنا دی، ہماری نظر میں اس بندے کی کوئی عزت نہیں۔ چنانچہ ہماری قوم اسی وجہ سے بے عزت ہوتی، چنانچہ اہل مکہ کی کوئی عزت نہیں تھی، کیونکہ یہ قوم من حیث القوم کو اتنے مضبوط لوگ نہیں تھے، لہذا کوئی ادب نہیں کرتا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ آئے ہیں، بحیرہ راہب باہر آ گیا اور کہا کہ میں تمہاری دعوت کروں گا، تو حیرت ابو طالب کہنے لگے آج تک آپ ہم سے ملے نہیں، کبھی ملے نہیں، یہ اتنا بڑا اکرام، کیا دیکھتے ہو؟ ابھی بتاتا ہوں، سب کی دعوت کرو، تو کوئی ہے جو تمہارے اندر نہیں ہے؟ کہاں وہ ایک بچہ ہے یتیم ہے، اور وہ ہم نے مرابض میں چھوڑا، مرابض کہتے ہیں اونٹوں کے باندھنے کی جگہ کو، ہم نے مرابض میں چھوڑا ہے۔ یعنی اس وقت کوئی بندہ ایسا ہو آپ کے علاقے کا کہ اس کو یہاں بیٹھنے کی اجازت نہ، وہ پارکنگ میں دیکھے، لوگوں کی چپلوں کی حفاظت کرے، کیا ویلیو ہوگی؟ تو ہم نے اس بچے کو مرابض میں چھوڑا ہے۔ اب بلاؤ، جب بلایا دیکھا کہ شان سے آ رہا ہے، کیا شان ہے؟ کہ اللہ کے بندے مکہ سے چلتے ہوئے آ رہے ہو، تمہیں نظر نہیں آیا، اور میں نے صرف 10 قدم چلتے ہوئے کو دیکھ لیا ہے۔ کہ کیا ہے؟ کہ جب یہ بچہ چلتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بادل بھی چل رہا ہوتا ہے، بچے کو واپس جاؤ دوبارہ، یہ واپس کیا بدلی بھی واپس جاتی، اب اس کو یہاں پہ کسی جگہ بیٹھ جاؤ تو دیکھنا یہ اس درخت کے نیچے بیٹھے گا، اس درخت کے نیچے تم میں سے کوئی نہیں بیٹھا، اور تمہارے لشکر میں سے آج تک کبھی کسی کو بیٹھے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ تو دیکھنا یہ اسی درخت کے نیچے بیٹھے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اسی درخت کے نیچے بیٹھے، اور اس درخت کی شاخیں نیچے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر دیا۔ آج
بھرے صحرا میں آج وہ خانقاہ بھی موجود ہے، اس کی دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں، تصویریں بھی اس کی ملتی ہیں، وہ بڑی صحرا میں وہ خانقاہ بھی موجود ہے، اور صحرا کے اندر وہ ہرا بھرا درخت بھی موجود ہے، وہ درخت بھی موجود ہے، اور صحرا میں درخت ہرا رہتا ہے، صحرا میں کبھی درخت ہرے تھے، لیکن صحرا میں وہ درخت ہرا بھرا ہے کہ اس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور راہب نے بحیرہ نے دلیل دی کہ اسی درخت کے نیچے سیدنا عیسیٰ نے قیام کیا تھا، اس درخت کے نیچے پیغمبر ہی قیام کرتے رہے ہیں، اور یہ بھی پیغمبر ہے۔ تمہاری جو عزت ہے وہ اس بچے کی وجہ سے، اللہ کا واسطہ دے تو اس کو واپس لے جاؤ۔ ابو طالب کہنے لگے ٹھیک ہے میں واپس لے کے جاتا ہوں۔ تیاریاں کر رہے تھے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ 6 فوجی کیسر روم کے بحیرہ کی خانقاہ میں پہنچے، تو یہ کیا ہے؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آج کی تاریخ میں ایک بچے نے آنا ہے جو عرب کی عجم کی تاریخ کو بدلے گا، وہ اس خانقاہ میں آئے گا۔ وہ بچہ تمہارے پاس آیا ہوا ہے تو اس بچے کو ہمارے حوالے کرو۔ تو بحیرہ کہنے لگے کیوں حوالے کرو؟ ہم اس کو قتل کریں گے۔ تو مجھے بتاؤ تمہاری کتابوں میں سچ لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے؟ سچ لکھا ہے، جب سچ لکھا ہے تو اس کو عرب عجم بدلی کرنے دو نا، اور اگر جھوٹ لکھا ہے تو ایسی کتاب کی پیش تم کسی بچے کو ذبح کیوں کرتے ہو، قتل کیوں کرتے ہو؟ تو وہ فوجی، وہ 6 فوجی اسی وقت مسلمان ہوئے، بعض روایت کے مطابق کہ مسلمان اس طرح ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ آنے والے وقت کے پیغمبر ہیں، اور بحیرہ نے بھی ایک رکھا لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ آپ گواہ رہنا کہ میں نے آپ کے اوپر ایمان لے کر آیا ہوں، میں آپ پر ایمان لے کر آیا ہوں، یہ گواہ رہنا۔ چنانچہ بعض حضرات کو اس بارے میں اختلاف ہے کہ بحیرہ مسلمان ہے یا بحیرہ عیسائی ہے، کہ اس نے رسالت سے پہلے رسالت پہ اقرار کیا، چنانچہ مسلمان کہلائے گا یا نہیں کہلائے، اس میں اختلاف۔ اس کی ساری وجہ یہ ہے اتنی عظیم شان، اتنی عظیم شخصیت، اتنا عظیم مرتبہ ہے جی، میں آپ میں کوئی ایسا بندہ ہو جس کی اس وقت کے وزیر اعظم سے دوستی ہو، وہ ادھر نہیں بیٹھے گا، اس گاؤں میں بھی نہیں رہے گا، وہ اس ملک میں بھی نہیں رہے گا، وہ کہے گا میرا دبئی میں فلیٹ ہے، میرا فلاں فلیٹ ہے، میرا یہاں فلیٹ، میرا فلاں ہے نا، ایسی ہوگا نا۔ ارے یہ کیا وزیر اعظم بیچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ دوستو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میرے اور آپ کے سینے میں موجود ہے۔ خواجہ فقیر اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ میں دیکھتا ہوں ہر شخص کے سینے میں سے ایک تار نکلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے تک جاتا ہے۔ تو 2 بندے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی جاہل ٹائپ کہنے لگے مرغی لمبی لمبی چھوڑتا ہے، دفعہ کر ایسے بکواس کرتا ہے، کوئی دلیل ہے میرے پاس؟ کا دلیل دو، کا دو، کلو تار کاٹ رہا ہوں، کا کاٹوں کا۔ شام تک دونوں شخص مرتد ہو گئے تھے۔ کوئی اس مجمع میں بیٹھا ہوا بندہ مسلمان ہے، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یقین کرو میرے اور آپ کے دل سے ایک تار نکلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اسی کو کہا النبی اولا بالمؤمنین، پیغمبر زیادہ نزدیک ہے، میری جان سے بھی زیادہ نزدیک ہے، میرے اپنے آپ سے بھی زیادہ نزدیک ہے، مجھ سے بھی زیادہ نزدیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوستو ہم نے قرابت کا کیا حق ادا کیا؟ باتیں اتنی ہیں، میں اس کے اوپر 52-53 گھنٹے بیان کر چکا ہوں مختلف مواقع پر، اور ترتیب بات وہ میرا مکمل نہیں کر رہی، تو یہ میں اتنی زیادہ باتیں ہیں میں کہہ نہیں سکتا، ساری سنا نہیں سکتا، آپ لوگ تھک جائیں گے، ہم تھک جائیں گے۔ خیر اللہ نہ کرے ہم تھکے، لیکن ظاہر بات ہے انسان ہونے کا تقاضا ہے، 1 گھنٹے بعد سمجھ میں آنا بند ہو جاتا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو دیکھو میرے بھائیو، ہم نے اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ آج ہمارے بیٹھنے کی وجہ یہ ہونی چاہیے
کہ ہم نے جو میرے دل میں جو آپ کے دل میں اللہ کے نبی سے تعلق ہے وہ پکا کرنا ہے. یہ بچے بیٹھے ہیں نا، یہ بچے بیٹھے ہیں، ان کو جو لوگ سمجھتے یار ان کی کون سی نماز ہوتی ہے، نماز کے درمیان بھی ان کو دھکا دے دیتے ہیں اور بچے اکٹھے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے، بچے اکٹھے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کی انگوٹھے کے ہوتے ہیں، چیخیں مارتے ایسے ہی ہوتا ہے نا. ایسا ہوا ایک مرتبہ تراویح ہو رہی تھی، وہ بہت بڑی فوجی مسجد تھی، میرے والد صاحب فوجی تھے، تو بہت بڑی مسجد تھی اور اس میں ہال اتنا بڑا تھا. تو ہمارا ایک ساتھی تھا یاد سے، جب ایک مخصوص ٹائم پر لائٹ جاتی تھی 2 منٹ کے لیے، پہلے زمانے میں 2-3 منٹ کی لائٹ جاتی تھی، پھر آ جاتی تھی، کچھ صفائی سیٹنگ کرنے کے لیے کرتے تھے، تو 2-3 منٹ کے لیے لائٹ جاتی، تراویح ہو رہی تھی. تو اب کیا ہوا، وہ آیا اور جب سجدے میں گئے اس میں ٹانگیں کھینچی اور کسیٹتا لے کے چلا گیا پیچھے. میں نے کہا تجھے چھوڑ دیا، لیکن ضرورت میں شریف آدمی تھا، میرے والد صاحب کی داڑھی تھی اور کوئی کامت پڑھتے تھے، میں میرا پتہ نہیں چلنا چاہیے. میں نے دیکھا یہ ادھر کھڑا ہو رہا ہے، میں نے کہا جب یہ سجدے میں جائے گا نماز تو ادھر جاؤں گا اس کی ٹانگیں کھینچوں گا. ٹھیک ہے، میں وہاں پر گیا. ٹھیک ہے، اب وہ ذرا بالکل پتلا دبلا سا تھا، اس نے کہیں مجھے آتے ہوئے دیکھ لیا، وہ وہاں سے ہٹ گیا، ادھر آ کے کھڑے ہو گئے دادا جی. میں نے کھینچی ٹانگیں، اس کے بجائے شور، اور میں جلدی سے بھاگا، سب میں کھڑے ہو کے کہتے ہو. میرے بھائی کی شکل مجھ سے ملتی تھی، تو یہ چیز پکڑ کے لے کے جانے. یہ ہوتا. تو میں ایک مرتبہ مجھے اور ایک بچہ وہ آیا میرے پاس، تو میں مدرسے گیا واپس آیا، ایک تھیلی تھی، اس میں تھیلی میں سکے جمع کیے تھے. تو میرے پاس آیا، کہتے فیصل بھائی یہ سکے لے لو، مجھے اللہ کے نبی سے ملوا کے لے آؤ. سکے لے لو، میں نے جمع کیے، اتنے کافی ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کی. بچوں کے دل میں بھی اللہ کے نبی کی محبت بیٹھتی ہے، کوئی بٹھانے کی کوشش کرے، ان کو فضول نہ سمجھے. یہ اتنی مضبوط چیز ہے، اتنی مضبوط چیز ہے، ایمان کو ہلا کے رکھ دیتی. ہم مایوس ہوتے ہیں، ہمارے گناہ ہیں، ہم اتنے گندے ہیں، ہم ایسے ہیں ویسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی چیز ہے جو ہر چیز کو نکال دیتی ہے. یہ کیمو تھراپی ہوتی ہے نا، کیمو تھراپی جسم میں جاتی ہے، اس کی گرمی سے جراثیم مرتے ہیں، جو کینسر کے جراثیم ذبح ہوتے ہیں، کٹتے ہیں، ختم ہوتے ہیں. وہ جو پیشنٹ ہے وہ خود اے سی میں بیٹھا لیکن پسینے سے شراب ہو رہا ہے، شدید سردی میں اس کے جسم سے پسینے نکل رہے ہیں. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر ایسی ہے، اور اللہ کی قسم آپ کے دل میں بھی ہے. تھوڑی سی مٹی لگی ہوتی ہے، اس کو جگانے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں، آپ کے اخلاق پڑھیں، اور ان چیزوں پہ غور کریں. غور کرنے سے بہت سے اسباب ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ جو کہا سنا، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ ہم سب کی بگڑی کرا دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے رگوں پہ میں بسا دیجیے. اللہ ہمارے کردار کا حصہ بنائیے، ہمارے تعلقات کا حصہ بنائیے، ہمارے مزاج کا حصہ بنائیے، ہماری زندگی سے جوڑ دیجیے، ہمارے رگوں پہ میں اس کو پیوست فرما دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل نہ بھی کرنا چاہیں، اے اللہ زبردستی ہمیں کروا دیجیے. اے اللہ ہمیں قابل نہیں ہے کہ ان کی امتی کہلائیں، ہمیں اعتراف کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں، لیکن اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعائیں فرمائی ہیں، ہمارے لیے دعائیں فرمائی ہیں، ان میں ہمارا حصہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ آپ نے فرمایا ہے مبارک ہیں وہ لوگ کہ جو